اچھا، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب کسی کو نا مطلب کوئی جسمانی چوٹ لگتی ہے، مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم سیدھا اسپتال کی طرف بھاگتے ہیں۔ بالکل، ہسپتال جاتے ہیں اور فوراً ایکس رے کرواتے ہیں۔ اب اس ایکس رے کی وہ جو کالی سی فلم ہوتی ہے نا، اس پر ایک سفید لکیر بالکل صاف نظر آ جاتی ہے جو بتاتی ہے کہ ہڈی بالکل اس مخصوص مقام سے ٹوٹی ہے۔ صحیح، اور اسے دیکھ کر ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ فریکچر کتنا گہرا ہے۔ ایسا ہی ہے، مطلب دیکھنے والے فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں کہ تکلیف کتنی شدید ہے اور اسے جڑنے میں 6 ہفتے لگیں گے یا 8۔ سب کچھ کتنا ناپا تولا، سائنسی اور بالکل واضح ہوتا ہے، جیسے MRI ہو گیا یا CT اسکین، بلڈ ٹیسٹ۔ یہ سب نا ہمارے جسم کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو ایک اسکرین پر لے آتے ہیں۔ جی، یہ بات تو ہے، کیونکہ دیکھیں انسان کو نا ہر وہ چیز پسند ہے جسے وہ دیکھ سکے، ناپ سکے اور جس کی کوئی واضح کیٹیگری بنا سکے۔ صحیح بات ہے۔ کام کرتا ہے۔ لیکن اور یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم انسانی جذبات کی بات کرتے ہیں، کسی شدید صدمے اور گہرے غم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ بالکل، وہاں یہ سب ناکام ہو جاتا ہے۔ جی، اچانک وہ ساری جدید مشینیں، وہ سارے سکین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب ایک ایسا غم جو انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہا ہو، اس کا کوئی ایکس رے نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو بتا سکے کہ روح کے اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے یا دل کس حد تک بکھر چکا ہے۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ انسان کے اندرونی غم کی اصل شدت اور یہ جو بیرونی دنیا ہے نا، اس کے اس غم کو دیکھنے کے زاویے میں ایک بہت بڑا خلا ہوتا ہے۔ کوئی اسکرین یہ نہیں دکھا سکتی کہ ایک انسان رات کے اندھیرے میں کس کس کرب سے گزر رہا ہے۔ اور یہی کشمکش ہے۔ ہم آج جن ذرائع کا تجزیہ کر رہے ہیں نا، وہ انسانی نفسیات اور صدمے کے حوالے سے تاریخ کے ایک انتہائی طاقتور متن پر مبنی ہیں۔ جی بالکل۔ یعنی سورہ یوسف کی 3 اہم آیات 84، 85 اور 86۔ یہ آیات محض کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس طویل، صابرانہ لیکن انتہائی شدید غم کا ایک ایسا نفسیاتی اور جذباتی خاکہ ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں سہا۔ اور اس مطالعے کا ہماری آج کی اس گفتگو کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک انتہائی شدید اور گہرا غم انسان کے اندر کام کیسے کرتا ہے، اس کے جسمانی اور جذباتی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ بالکل، اور معاشرہ اس پر کیسا رد عمل دیتا ہے۔ جی، معاشرہ یا ارد گرد کے لوگ ایک طویل صدمے پر کیا کہتے ہیں، اور سب سے اہم بات، اس ناقابل برداشت تکلیف کو اس طرح کیسے سہا جائے کہ انسان ٹوٹ کر بکھرنے کے بجائے ایک بلند ترین روحانی مقام تک پہنچ جائے۔ تو ہم پہلی آیت یعنی آیت 84 سے شروعات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ آیت اس لمحے کی منظر کشی کرتی ہے جب غم اپنی برداشت کی آخری حدوں کو چھو رہا ہو۔ جی، آیت کا متن کچھ یوں بتاتا ہے کہ اور انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے میرا افسوس یوسف پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غم کو پی جانے والے تھے۔ یہاں الفاظ کی ترتیب اور ان میں چھپے ہوئے جو نفسیاتی پہلو ہیں نا، وہ انتہائی حیران کن ہے۔ سب سے پہلا قدم دیکھیں، تولا عنہم، یعنی جسمانی دوری اختیار کرنا، منہ پھیر لینا۔ صحیح۔ جب صدمے کی کوئی نئی لہر آتی ہے تو انسان کا پہلا دفاعی نظام اسے کٹ جانے پر مجبور کرتا ہے۔ مجھے نا یہ منہ پھیر لینا ایک بہت ہی فطری رد عمل لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے جب اندر غم کا ایک طوفان برپا ہو تو انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک محفوظ خول میں لے جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت بیرونی دنیا کا سامنا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ بالکل، وہ ایک دم سے شیلڈ بنا لیتا ہے۔ جی، اور قرآن نے ان کی اس کیفیت کو قزیم کہا ہے۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اگر ہم اسے ایک جدید اور عام فہم مثال سے جوڑیں تو یہ بالکل ایک پریشر کوکر کے میکینزم کی طرح کام کر رہا ہے۔ ارے واہ، یہ بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ اس پریشر کوکر کے میکینزم کو ذرا تفصیل سے کھولیں کہ یہ اندرونی جذبات پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، پریشر کوکر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شدید دباؤ، ابلتا ہوا پانی اور انتہا کی حرارت ہوتی ہے۔ وہ چیزوں کو منٹوں میں گلا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ بالکل۔ لیکن وہ سارا دباؤ ایک دھات کے برتن کے اندر قید ہوتا ہے۔ باہر سے کوکر بالکل خاموش، بند اور ساکت نظر آتا ہے۔ تو یہ قزیم ہونا بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اندر جذبات کا، دکھ کا، یادوں کا ایک ایسا ریلا ہے جو انسان کے پورے وجود کو بہا لے جانے کو تیار ہے۔
لیکن انسان اس کے اوپر ایک مضبوط ڈھکن لگا دیتا ہے۔ وہ اس غم کو اپنے تک محدود کر لیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا وہ شدید ابال دوسروں پر گرے یا وہ دنیا کے سامنے تماشا بنے۔ وہ جو منہ پھیر لینا تھا وہ دراصل اسی پریشر کو سنبھالنے کا ایک طریقہ تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیونکہ اگر وہ وہیں کھڑے رہتے، لوگوں کے سامنے رہتے، تو شاید وہ ضبط کا بندھن، وہ جو ڈھکن تھا، وہ اڑ جاتا۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ دراصل اس لفظ قزیم کی عربی جڑ بھی بعینہ اسی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ قدیم عربی میں یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا تھا جب کسی مشکیزے یعنی پانی کے چمڑے کے تھیلے کو پانی سے اتنا بھر دیا جائے کہ وہ پھٹنے کے قریب ہو۔ او اچھا۔ جی، اور پھر اس کا منہ مضبوطی سے باندھ دیا جائے تاکہ ایک قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ کیا کمال کی تشبیہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی شدید جذبے کو مسلسل دباتا ہے، اسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں دیتا، تو وہ دباؤ غائب نہیں ہوتا۔ وہ کہیں نہ کہیں تو جائے گا نا۔ بالکل، وہ اپنا راستہ اندر کی طرف بنا لیتا ہے۔ وہ انسان کے جسم پر اثر انداز ہونا شروع کر دیتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ اسی طبی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ اچھا، مجھے یہاں ایک بہت بڑی الجھن ہو رہی ہے۔ جی پوچھئے۔ آج کی جو ماڈرن سائیکالوجی ہے اور تھیراپی وغیرہ، وہ تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جذبات کو اندر دبانا یعنی باٹل اپ کرنا ایک انتہائی غیر صحت مند رویہ ہے۔ صحیح۔ ماہرین تو کہتے ہیں کہ روئیں، چیخیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، ورنہ یہ آپ کو اندر سے مار دے گا۔ تو کیا ایک پیغمبر جن کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ایک غیر صحت مند نفسیاتی کیفیت سے گزر رہے تھے؟ انہوں نے اس دباؤ کو باہر کیوں نہیں نکالا؟ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، ماہرین نفسیات جس باٹل اپ کرنے سے منع کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے جذبات سے انکار کرنا، یا دنیا کے سامنے یہ دکھاوا کرنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں، فیک کرنا۔ بالکل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دکھاوا نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے جذبے کی شدت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے برملا کہا، ہائے میرا افسوس یوسف پر، وہ رو بھی رہے تھے۔ صحیح۔ لیکن قزیم ہونے کا مطلب جذبات کا انکار نہیں، بلکہ جذبات کی بے توقیری سے بچنا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے ارد گرد موجود لوگ، جنہوں نے خود یہ سارا کھیل رچایا تھا، بالکل، جنہوں نے خود وہ سازش کی تھی، وہ ان کے آنسوؤں کے قابل نہیں ہیں۔ اگر وہ ان کے سامنے چیختے چلاتے تو یہ اس عظیم دکھ کی، اس رشتے کی توہین ہوتی۔ اس لیے انہوں نے اس دباؤ کو سہا، اور ظاہر ہے اس سہنے کی جسمانی قیمت ادا کی۔ آنکھوں کا سفید ہو جانا صدمے کے سائیکوسومیٹک اثرات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ شدید ذہنی دباؤ اور مسلسل رونے نے ان کی بینائی چھین لی۔ یہ کوئی معمولی اداسی نہیں تھی جس میں انسان 2 دن بعد کام پر واپس چلا جائے۔ یہ ایک ایسا کرب تھا جس نے ان کے اعصاب اور جسمانی ساخت کو بدل کر رکھ دیا۔ یعنی وہ اس غم کو مسلسل نگل رہے تھے، چیخو پکار کر کے چیزیں توڑنے کے بجائے ایک گہری، طویل اور خاموش تکلیف کو اپنے اندر اتار لیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اب دیکھیں نا، جب کوئی انسان اتنے طویل عرصے تک ایک خاموش اور گہرے غم سے گزر رہا ہو تو اس کے ارد گرد موجود لوگ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اور میرے خیال میں یہیں سے ہم اس بیانیے کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی آیت 85۔ صحیح۔ یہ آیت اس بیرونی رد عمل کا، یعنی معاشرے کے رویے کا ایک بہت ہی تلخ نقشہ کھینچتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب صدمہ نیا ہوتا ہے تو سب ہمدردی کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ معاشرے کا رویہ بدلنے لگتا ہے۔ آیت 85 میں ان کے بیٹے یا ارد گرد کے لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، آپ یوسف کی یاد کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ گھل گھل کر بیمار ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اب اس جملے کے پیچھے چھپی ہوئی نفسیات پر ذرا غور کریں۔ سچی بات ہے، مجھے یہاں واقعی معاشرے کے اس رویے پر شدت سوال اٹھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ مطلب ایسا کیوں لگتا ہے کہ دنیا نے غم کی مدت پر ایک غیر مرئی الارم کلاک یا کوئی ٹائمر سیٹ کیا ہوا ہے؟ بہت عمدہ نکتہ ہے۔ لوگ شروع کے 3 دن یا چلے ہفتہ بھر تو آپ کے ساتھ روتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، پھر 1 مہینہ گزرتا ہے تو کہتے ہیں حوصلہ کرو، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کی ہمدردی ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ میں بدل جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ چڑچڑے ہو کر کہتے ہیں بس کرو، کتنا روگے، اب زندگی کی طرف واپس آؤ، آگے بڑھو۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا حضرت یعقوب کے ارد گرد کھڑے لوگ واقعی ان کی صحت کے لیے فکر مند تھے جب انہوں نے ہلاکت کا تانا دیا،
یا یہ دراصل یہ ان کی اپنی اس الجھن کا اظہار تھا جو کسی دوسرے کے نہ ختم ہونے والے غم کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں، انسانی نفسیات میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم ایمپتھی فٹیگ یا ہمدردی کی تھکاوٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہمدردی کی تھکاوٹ؟ جی، عام انسان کے لیے نا کسی ایسے دکھ کو سمجھنا یا اس کے ساتھ رہنا تقریباً ناممکن ہے جس کا کوئی اختتام نظر نہ آ رہا ہو۔ دنیا کو، معاشرے کو ہر کہانی کا ایک کلوزر چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل، وہ چاہتے ہیں بس باب بند ہو۔ جی، وہ چاہتے ہیں کہ باب بند ہو اور زندگی معمول پر آئے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان برسوں سے ایک ہی نقطے پر کھڑا ہے، ایک ہی یاد میں الجھا ہے، تو یہ ان کے اپنے اندر ایک شدید بے چینی اور خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ ان کے اس عقیدے کو توڑ دیتا ہے کہ ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرہ دراصل غمزدہ انسان کی تکلیف سے نہیں بلکہ اس انسان کے غم کی وجہ سے پیدا ہونے والی اپنی تکلیف اور بے بسی سے فرار چاہتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ آیت کے الفاظ حرزن اور حالکین پر غور کریں۔ حرزن کا مطلب ہے کسی چیز کا گھل گھل کر پگھل کر ختم ہو جانا، جیسے کوئی شمع پگھلتی ہے۔ صحیح۔ اور حالکین کا مطلب ہے موت کی وادی میں اتر جانا۔ وہ لوگ اس تذکرہ یوسف کو، اس یاد کو ایک تباہ کن بیماری سمجھ رہے تھے۔ وہ اسے خطرے کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ بالکل۔ دراصل ان کی یہ قسم کھا کر دی گئی تنبیہ ہے، ہمدردی کم اور ان کا اپنا دفاعی طریقہ کار زیادہ تھا۔ وہ اس طویل غم کی نوعیت کو، اس کے اندر چھپی ہوئی محبت اور روحانیت کی گہرائی کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھے۔ وہ ایک مادی اور دنیاوی پیمانے سے ایک روحانی تعلق کو ناپنے کی کوشش کر رہے تھے اور ناکام ہو رہے تھے۔ یہ مقام کسی بھی غمزدہ انسان کے لیے کتنا تنہا کر دینے والا ہوتا ہے نا۔ مطلب ایک طرف آپ کو اپنا وجود غم سے ٹوٹ رہا ہے، آپ کی بینائی جا چکی ہے، اور دوسری طرف آپ کے اپنے لوگ آپ کو تسلی دینے کے بجائے آپ کے اس غم کو ایک بیماری، ایک ضد قرار دے رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم خود کو مار رہے ہو۔ تو جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں ہر طرف سے عدم تفہیم کی دیواریں کھڑی ہو جائیں، جب کوئی اس کا درد سمجھنے کو تیار ہی نہ ہو، تبھی وہ مڑ کر اس طرف دیکھتا ہے جو اسے واقعی سن سکتا ہے۔ جی بے شک۔ اور یہی حقیقت ہمیں آیت 86 کی طرف لے جاتی ہے جو میں سمجھتی ہوں اس پورے مطالعے کا کلائمیکس ہے۔ بالکل۔ جب دنیا کی تنقید اور ان الارم کلاکس کا شور اپنے عروج پر پہنچتا ہے نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی تمام تر باتوں کے جواب میں صرف ایک بات فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، یہ جواب واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں بھی نا ایک سوال تنگ کر رہا ہے۔ جی ضرور۔ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں، اور صبر کا جو عام ایک روایتی اور معاشرتی مطلب ہمیں سمجھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان پر کوئی شکوہ نہ آئے، بس خاموشی سے خون کے گھونٹ پیتے رہیں، مطلب اس تک نہ کریں۔ جی یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیسا صبر ہے؟ یہاں تو ایک پیغمبر واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ میں فریاد کرتا ہوں، میں شکایت کرتا ہوں۔ اگر ایک صابر پیغمبر جن کے صبر کو قرآن ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہے، وہ اپنے غم کی شکایت کر رہے ہیں، تو کیا فریاد کرنا، رو کر اپنا دکھڑا سنانا صبر کے تصور کو توڑ نہیں دیتا؟ دیکھیں، صبر کی یہ وہ غلط فہمی ہے جس نے بہت سے غمزدہ لوگوں کو اندر سے تباہ کر دیا ہے۔ صبر کا مطلب گونگا یا پتھر ہو جانا بالکل نہیں ہے، اور صبر غم کو محسوس نہ کرنے کا نام بھی نہیں ہے۔ اصل چیز درد کا رخ متعین کرنا ہے۔ بے صبری یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ رو رہے ہیں یا اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پھر بے صبری کیا ہے؟ بے صبری یہ ہے کہ آپ اس تکلیف کی شکایت مخلوق سے کریں، لوگوں کے سامنے گلہ کریں کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا، یا میری تقدیر کتنی خراب ہے، یا نعوذ باللہ خدا نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ اوہو، تو پھر درست شکایت کیا ہے؟ جب آپ اپنا کرب، جس کے لیے اس آیت میں لفظ بت استعمال ہوا ہے، یعنی وہ درد جو روکے نہ روکے، جو چھلکے پڑ رہا ہو، جو انسان کو بے چین کر دے، صحیح، اور اپنا گہرا دکھ جسے عربی میں حزن کہا گیا ہے، یعنی وہ خاموش، طویل اور پرسکون اداسی جو دل میں بیٹھ جاتی ہے، جب آپ ان دونوں کیفیتوں کو کائنات کے سب سے بڑے خالق کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ بے صبری نہیں ہے۔ یعنی رخ بدل گیا۔ بالکل، یہ شکایت انسانوں سے نہیں ہو رہی، یہ کائنات کے رب سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے سامنے فریاد کرنا کمال صبر ہے۔ زبردست۔ اس بات کو اگر
ہم اپنی اس پریشر کوکر والی مثال پر واپس لے جائیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کوکر کا والو کھولا اور اس کے اندر کا سارا دباؤ، ساری سٹیم باہر نکالی، لیکن اس کا رخ دنیا کی طرف نہیں تھا، جی بالکل، بلکہ اس کا رخ آسمان کی طرف، اللہ کی طرف تھا۔ یہ بالکل درست اور جامع تفہیم ہے آپ کی۔ انہوں نے دنیا سے، لوگوں سے، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں سے کوئی ہمدردی کی امید رکھی ہی نہیں۔ وہ جان گئے تھے کہ مخلوق نہ تو اس دکھ کو سمجھ سکتی ہے، نہ اس کی گہرائی کو ناپ سکتی ہے، اور نہ ہی اسے دور کر سکتی ہے۔ مخلوق تو الٹا تانے دے رہی تھی۔ بالکل، اس لیے انہوں نے اپنا رخ مکمل طور پر خالق کی طرف کر لیا۔ لوگوں کے سامنے رونا ذلت ہے، لیکن اللہ کے سامنے رونا اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا عبادت ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس غم کو ایک عام انسانی رونے دھونے سے بلند کر کے ایک پیغمبرانہ مقام تک لے جاتا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن یہاں ذہن میں ایک اور سوال ابھرتا ہے جو شاید ایک ماڈرن اور قدر شکی ذہن کا سوال ہو سکتا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر وہ اتنے ہی جڑے ہوئے تھے، اگر وہ اتنے ہی صابر تھے اور اللہ ان کی فریاد سن رہا تھا، تو اللہ نے انہیں اتنی دہائیوں تک اس تکلیف میں کیوں چھوڑے رکھا؟ مطلب کیوں انہیں اتنا رونے دیا کہ ان کی بینائی چلی گئی؟ کیا خدا ان کی تکلیف جلد ختم نہیں کر سکتا تھا؟ اور اس کا جواب ہمیں اس آیت کے آخری حصے میں کیسے ملتا ہے، جہاں وہ کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ دیکھیں، یہ سوال بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا جواب واقعی اسی جملے میں ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس انتہائی تاریک اور بظاہر نا امیدی کے عالم میں، جب ان کی جسمانی بینائی بھی جا چکی ہے، بالکل، جب تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں، ان کے اندر ایک ایسا یقین موجود ہے جو ظاہری حالات پر منحصر نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ خدا کی حکمتیں انسانی ٹائم لائن یا معاشرے کے ان الارم کلاکس کی محتاج نہیں ہوتی۔ یعنی وہ اس بات پر مکمل یقین رکھتے تھے کہ اس کہانی کا اختتام ابھی نہیں ہوا، چاہے دنیا کچھ بھی سمجھے۔ اسی لیے تو وہ قیوم تھے، ان کا یقین ڈگمگایا ہی نہیں۔ ارد گرد کھڑے لوگ صرف ظاہری نقصان کو دیکھ رہے تھے، انہیں صرف ایک بوڑھا، نابینا، روتا ہوا باپ نظر آ رہا تھا جو موت کے قریب تھا۔ لیکن وہ خود اس ظاہری اندھے پن کے باوجود باطنی طور پر وہ دیکھ رہے تھے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ خدائی تدبیر اور وعدے پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا یہ طویل غم دراصل انہیں اس مقام تک لے جانے کا ذریعہ تھا جہاں ان کا توکل خالص ترین شکل اختیار کر گیا۔ سبحان اللہ! تو اگر ہم آج کے اس پورے سفر کو سمیٹیں تو ہم نے ایک بہت گہرا نفسیاتی اور روحانی ارتقا دیکھا ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شدید غم انسان کے اندر کیا طوفان کھڑا کرتا ہے، کس طرح وہ جسمانی اور جذباتی قیمت وصول کرتا ہے اور انسان تنہائی کے خول میں چلا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا اور معاشرہ کس طرح اس طویل خاموشی سے گھبراتے ہیں، کیسے ان کی محدود ہمدردی تھکاوٹ اور تنقید میں بدل جاتی ہے، کیونکہ انہیں اپنی زندگی کو نارمل رکھنا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے صبر کے اس اعلیٰ ترین مقام کو دریافت کیا جہاں انسان لوگوں سے کٹ کر، معاشرے کی توقعات کو ایک طرف رکھ کر، اپنے تمام تر ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ صرف ایک ذات سے جڑ جاتا ہے۔ بے شک۔ جہاں آنسو اور شکوہ بھی ایک عبادت بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ مخلوق کے بجائے سیدھے خالق کے حضور پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ایسا زاویہ ابھرتا ہے جو ہماری غم کی پوری تعریف کو ہی چیلنج کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم ہمیشہ یہ سوچتے آئے نا کہ زندگی میں صدمات اور دکھ اس لیے آتے ہیں اور وقت اس لیے گزرتا ہے تاکہ وہ بالآخر ٹھیک ہو سکے۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے اور کلوجر ہی حتمی منزل ہے۔ جی، عام تصور تو یہی ہے۔ لیکن ان آیات پر اتنی گہرائی سے غور کرنے کے بعد کیا ایسا ممکن ہے کہ زندگی میں ملنے والے کچھ شدید ترین صدمات کا مقصد وقت کے مرہم سے کبھی ٹھیک ہونا ہو ہی نا؟ اس زاویے سے دیکھیں تو یہ روایتی سوچ سے بالکل ہٹ کر ایک تصور ہے نا؟ شاید ایسا گہرا غم جو کبھی ختم نہیں ہوتا، انسان اور خدا کے درمیان ایک ایسی پرائیویٹ زبان، ایک ایسا پوشیدہ اور مستقل رابطہ بن جاتا ہے جسے دنیا والے نہ کبھی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ وہ غم، وہ مسلسل کسک، دراصل وہ تار ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے، ایک ایسا راز جسے صرف فریاد کرنے والا اور وہ سننے والا جانتا ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ اور شاید اس کا مقصد ٹھیک ہونا نہیں بلکہ اسی تار کے ذریعے جڑے رہنا ہے،
یہ ایک ایسا خیال ہے جو صدمے کو کمزوری کے بجائے ہماری سب سے بڑی طاقت بنا دیتا ہے. ذرا اس پر سوچئے گا.